علماء نے لکھا ہے عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہے، اب وہ شوربہ بنانے کے لیے پانی ڈالنا چاہتی ہے، تو وہ صرف نیت کر لیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے، اور ایک گھونٹ پانی صرف وہ زیادہ ڈال دیتی ہے اس نیت کے ساتھ، اگرچہ اس گھر میں کوئی مہمان نہ آیا، اس عورت کو مہمان کا کھانا پکانے کا ثواب مل جائے گا۔ تو نیت بہت اہم ہے، اس کے اوپر انحصار ہے اعمال کا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات انسان عمل کرتا ہے بغیر نیت کے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عشاء کے وقت کھانا کھائے اور اگلے دن کھانے کی فرصت ہی نہ ملے، اور وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ اس نے سارا دن نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی کا مسئلہ، تو حالت تو دیکھنے میں روزے دار والی تھی لیکن نیت روزے کی تو نہیں تھی نا۔ تو نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ عمل نظر آتا ہے مگر اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ نیت ہونا ضروری۔ اب اس کی ذرا تفصیل سنیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی عادت ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے کپڑے بدل کے سوتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی عادتاً ایسا کر لے اس کو ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے عادت کی وجہ سے ایسا کیا۔ ہاں، کوئی بندہ اگر وہ پہنتے ہوئے نیت کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کو کپڑے بدلا کرتے تھے، میں اس لیے کپڑے بدل کے سو رہا ہوں، اب کپڑوں کا بدلنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو ہم اپنی عادت کو عبادت بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری مثال، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ بیبی ہو اور سامنے آئے اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کس کرتے ہیں۔ ایک باپ کو اللہ نے شفقت دی ہے، وہ ایسا عمل کرتا ہے۔ عادتاً کریں گے ثواب نہیں ملے گا، اور اگر پیار کرتے ہوئے یہ نیت کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو بیٹے کے جسم کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اب اگر بوسہ دے گا تو بوسہ دینا عبادت بن جائے گا۔ تو ہمیں اپنی عادتوں کو اپنی عبادت بنانا چاہیے، اور جو کام بے نیت کے ہم کرتے ہیں ان میں نیت کرنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو بے نیتی سے جتنا نقصان ہوا ہے بد نیتی کے عملوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ بلا نیت کے عمل کیا، عمل کا اجر ہی کوئی نہیں، وقت ضائع ہوا۔ تو یہ اہم بات ہے کہ ہم اپنے عمل کی نیت کو کرنا سیکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، پوچھیں ان سے اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اس میں نیت کیا کرتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، ہمارے عمل عبادت بنتے جائیں گے۔ اور عادت کو بھی عبادت بنانے کی کوشش کریں، اور بے نیت کے عملوں کو نیت کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں، تو ہماری زندگی عبادت بنتی چلی جائے گی۔ نیت چھوٹے عمل کو اللہ کے ہاں موٹا بنا دیتی ہے، اور نیت کا فساد موٹے عمل کو اللہ کے ہاں چھوٹا بنا دیتا ہے۔ چنانچہ نیت میں اگر اخلاص ہوگا تو کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹے عمل پہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملے گا۔ بعض اوقات
چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مغفرت ہو گئی. ایک محدث تھے، وفات ہوئی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میری مغفرت ہو گئی، اللہ نے مجھ پر رحم فرما دیا. جی آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، آپ تو حدیث پڑھاتے تھے، بڑے شاگرد تھے آپ کے. ان کا اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. تو حضرت کیسے ہوئی؟ ایک ایسے عمل کی وجہ سے جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. کون سا عمل؟ کہنے لگے کہ حدیث مبارکہ لکھ رہا تھا، میں نے قلم کو دوات میں ڈالا سیاہی لگانے کے لیے، اور جب باہر نکالا تو اس کی ٹپ کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی آ کے. تو میں نے ذہن میں سوچا یہ پیاسی ہوگی تو یہ پینا چاہتی ہے. تو جسٹ 1 سیکنڈ کے لیے میں نے اپنے قلم کو وہیں روکا، مکھی اڑ گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. رب کریم نے فرمایا کہ تم نے ایک مکھی کی پیاس کا اتنا خیال رکھا، اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی پیاس سے آزاد فرما دیتا ہوں. عمل کتنا چھوٹا ہے، اجر کتنا بڑا ملا. امام ربانی مجد لسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا لکھ رہا تھا قرآن و حدیث کی عبارت، اچانک مجھے تقاضا محسوس ہوا تو میں اٹھا اور میں گیا تقاضے سے فارغ ہونے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے ہی میں تقاضے کے لیے بیٹھنے لگا کہ میرے انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی تھی. تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ وہ سیاہی ہے کہ جس کو میں قرآن و حدیث کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں. اب اگر میں یہاں طہارت پانی سے حاصل کروں گا تو یہ سیاہی بھی دھلے گی اور نجاست کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی. تو یہ ادب کے خلاف ہے. میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور باہر نکلا اور اس سیاہی کو میں نے پاک جگہ پر دھو دیا. جیسے ہی میں نے دھویا اسی وقت الہام ہوا، احمد سرہندی تیرے اس ادب کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا. عمل کتنا چھوٹا سا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، فوت ہوا. کسی نے پوچھا بھی کیا بنا؟ کہنے لگا مغفرت ہو گئی. کیسے ہوئی؟ کہنے لگا امام صاحب کے ساتھ میں سفر میں تھا، ایک نہر کے کنارے ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو حضرت وضو کرنے لگے. میں نے سوچا میں بھی وضو کرتا ہوں. جب میں وضو کے لیے بیٹھنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپ سٹریم بیٹھ رہا ہوں اور میرا پانی جو یوزڈ ہوگا نا وہ حضرت کی طرف بہہ کے جائے گا، اور یہ ادب کے خلاف ہے. میں وہاں سے اٹھا اور ڈاؤن سٹریم والی سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، فرمایا تو نے ایک محدث کا احترام کیا، تیرے سب گناہوں کی میں نے مغفرت فرمائی. اب عمل تو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں مگر اجر کتنا موٹا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈائمنڈ کو دیکھ لیجئے کہ دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے. 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ مکھی کے سائز کا ہوتا ہے، اور اگر اس کی قیمت دیکھو تو لاکھوں میں. تو اتنے چھوٹے ڈائمنڈ کی اتنی زیادہ قیمت، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے. اور جو فلا لیس ہوتا ہے نا ڈائمنڈ، وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں اگر فلا سے خالی کوئی چیز ہو تو اس کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. جس بندے کا عمل نیت کے فلاح سے خالی ہو اس کی بھی قیمت پھر آسمان پہ چلی جاتی. تو ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت جو ہے یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. جس طرح ہم ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت بھی نیت کی ملاوٹ کو پسند نہیں فرماتے.
ذرا سی نیت اس میں کوئی دوسری آئی اور عمل اللہ کے ہاں دھتکار دیا گیا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، لوگ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علم والوں کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور علم والے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل والے سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصوں کے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں، معلوم نہیں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. چنانچہ قیامت کے دن سب سے پہلے نہ قاتل جہنم میں جائے گا، نہ زانی جہنم میں جائے گا، نہ شرابی جہنم میں جائے گا. بخاری شریف کی روایت، سب سے پہلے جو 3 بندے جہنم میں جائیں گے ان میں سے پہلا عالم ہوگا. فرمائیں گے تو کیا لایا؟ اللہ میں نے تو ساری زندگی علم ہی کی خدمت کی، لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، طلباء کو عالم بناتا تھا. فرمایا تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں. فقد کی، لوگوں نے تجھے بڑا عالم کہہ دیا، ہمارے پاس اب اس کا کوئی اجر نہیں. فرشتوں کو فرمائیں گے لے جاؤ اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دو. پھر حدیث پاک میں آتا ہے سخی کو لے جایا جائے گا، تیرے اندر بھی ریا تھی. پھر ایک مجاہد کو جو شہید ہوا اس کو لے جایا جائے گا کہ تیری نیت میں کھوٹ تھا، تو چاہتا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں. تو سب سے پہلے جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا عالم ہوگا، سخی ہوگا، مجاہد ہوگا. اب یہ برے لوگ تو نہیں ہیں نا، یہ تو نیک لوگ ہیں، یہ تو اچھے لوگ ہیں، یہ تو دین کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. تو اگر ان سے جہنم میں ڈالنے کی ابتدا ہوگی تو پھر ہم جیسے بد عملوں کا کیا ہوگا؟